لیکن وزیر اعظم صاحب نے دیکھا نا درمیان میں پنجاب حکومت میں روزانہ 1,25,000 وہاں مقدمات ہوتے ہیں. وزیر اعظم نے میں نے یہ نہیں سنا کہ جناب کہ آپ جا کر آپ کہیں کہ اچھا جی میں نے نہیں سنے سے. جمشید دستی کی مقبولیت اپنی جگہ, وہ اس کے حلقے کے کارکنان نے ثابت کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں. لیکن جب پرائم منسٹر آف پاکستان اسلام آباد میں نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کے یہ کہے کہ میں بات کروں گا, بھائی تو پھر کل مجھے پکڑا جائے گا, میرے لیے بھی تو کوئی آواز اٹھائے. بھائی صاحب وہ پرائم منسٹر اس لیے ہیں کہ ان کے پاس ووٹ ہیں, ایک اکثریتی جماعت ہے, اور پسند انہوں نے کروانا, ابھی انہوں نے بجٹ کو پاس کروانا ہے. بالکل. جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت مظفر گڑھ سے ہمارے ساتھ بات کریں. جی السلام علیکم دستی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستی صاحب یہاں پر بھی آج پرائم منسٹر نے بھی آپ کے کہا, لیکن کیا صورتحال ایسی ہے کہ آپ کے گھر میں اور وہاں پر آپ کے لیے جینا دوبر کر دیا ہے پنجاب حکومت نے؟ میں ایک ورکر آدمی ہوں, میں کبھی اپنا ایمان نہیں بیچوں گا کہ کوئی جھوٹی تہمت. میں نے بڑے بڑے سرداروں کا الحمدللہ مقابلہ کیا ہے. پنجاب حکومت الیکشن ہارنے کے بعد بخلاہٹ کا شکار ہے. انہوں نے مظفر گڑھ میں ضمنی الیکشن ہوئے, کوئی مساق جمہوریت پہ عمل نہیں کیا. نواب زادہ نصراللہ کے بیٹے کو پوری سپورٹ کی, ذوالفقار کھوسار, رانا ثناء اللہ, پوری دھاندلی. پھر جلال پور پیر والا میں یہ دھاندلی کر رہے تھے, میں وہاں پہ گیا, ان کی ہم نے دھاندلی روکی, جھوٹے الزامات لگائے. الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے یہ اوچھے ہاتھ کرنے شروع کیے. ایک پریس فوٹوگرافر جو 2 گھنٹے ہسپتال میں تڑپتا رہا, اس کا بھائی کو ایکسیڈنٹ ہوا, کسی ڈاکٹر نے چیک نہیں کیا, وہ ڈیتھ ہوگی اس کی. پورا شہر بلاک تھا, چاروں صوبوں کی ٹریفک بلاک تھی, شہر میں ہڑتال تھی, ہسپتال کا گھراؤ تھا, ڈی سی او بھاگ گیا, ڈی پی او بھاگ گیا, پولیس نہیں تھی. میں وہاں گیا امن و امان کے لیے, خود پتھر کھائے. اللہ کا شکر کہ ہم نے حالات کنٹرول کیے, ان کو ڈاکٹروں کا بھی خیال کیا اور الحمدللہ بچاؤ کیا. صبح ان کا جنازہ ہو رہا تھا, ڈاکٹر نے ہڑتال کر دی. اس میں جو ایم ایس تھا وہ پولیٹیکل لوگ تھے, اس کی پیچھے سپورٹ رانا ثناء اللہ اور ذوالفقار کھوسار کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جمشید دستی نے سارے یہ کرا, اس کو اس کو خلاف ہڑتال بھی کریں, احتجاج بھی کریں. اور دکھ کی بات ہے کہ یک طرفہ کاروائی ہوتی رہی. پھر ایک پرچہ درج کیا, معمولی دفعات لگا دیے کہ ایم این اے کے اما پہ ہوا. ڈاکٹروں کے خلاف 302 کی ایف آئی آر درج ہوئی, وہ بھی شہری پریشر پہ ہم نے مطالبہ کیا, وہ مان گئے. اس کے بعد 3-4 دن بعد میرے اوپر دہشت گردی ایکٹ کے کاروائی کر کے ایک بھائی میرا گرفتار کر کے پیپلز پارٹی کے جتنے ورکر تھے جو 60 کلومیٹر دور رہتے تھے, ان کی لسٹ بنی. جو مرنے والا تھا وہ مسلم لیگ نون کا تھا, مگر ایک انسانی ہمدردی تھی, میرے شہر کا مسئلہ تھا, میں کیونکہ سٹی سے ایم این اے ہوں, تو اس پہ میرے گھر کو ورکروں کو گرفتار کیا, دہشت گردی ایکٹ کے پرچے دے دیے. آج میں واپس آیا کیونکہ میرے ورکر پریشان تھے, خوف زدہ تھے. دستی صاحب پرچے جو ہے گورنمنٹ نے دیے یا ڈاکٹرز کی طرف سے درج ہوا ہے؟ ہاں جی سر, جو پرچے ہیں وہ ڈاکٹرز نے درج کرائے ہیں جو وکٹم ہیں, یا کیا گورنمنٹ آف پنجاب نے درج کرائے؟ اس کے مدیت کس کی ہے؟ پنجاب ان کی پوسٹ پہ تھی. ڈاکٹروں کا تو ڈاکٹر تو خود ملزم تھے. وہ ڈاکٹر جو 20 سال سے یہاں تعینات ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 دفعہ مظفر گڑھ ہسپتال پہ اچانک چھاپا مارا, 2 ایم ایس معطل کیے, اور سی ایم صاحب نے خود کہا کہ یہاں بدماش بیٹھے ہیں. وجہ یہ تھی کہ صرف جمشید دستی گیا نا, اگر لاہور میں کتا مار جاتا ہے تو ڈاکٹروں پہ ایکشن ہوتا ہے. جنوبی پنجاب میں جمشید دستی کی وجہ سے تکلیف ہوئی. میں اچھا دستی صاحب آپ صرف اتنی بڑا حادثہ ہوتا اگر میں نہ جاتا تو بہت بڑا نقصان. اچھا دستی صاحب آپ صرف ابھی اس کا صلہ انہوں نے مجھے یہ دیا کہ ڈاکٹروں کو پوری سپورٹ گورنمنٹ آف پنجاب کر رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے دستی صاحب, لیکن یہ فرمائیے کہ شیشہ ٹوٹ گیا, ایم این اے پہ دہشت گردی ایکٹ کا پرچہ کیوں ہوا, کیا وجہ تھی اس کی؟ میں اس وقت نہیں دستی صاحب, نہیں دستی صاحب ایک منٹ میرے ورکروں کو انہوں نے اٹھایا. جی دستی صاحب میرا نہیں, دستی صاحب وہ لوگ کر رہے تھے. دیکھیے دستی صاحب, میں صرف اس وقت آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹیکنیکلی آپ اس وقت روپوش ہیں, گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں, چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں میرا بھائی, میں مظفر گڑھ میں ہوں, میں ذوالفقار علی بھٹو کا سپاہی ہوں. ہم نے تو جان دے دیا, کبھی بھاگے نہیں ہے. ہم کوئی مسلم لیگی نہیں ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے. جمشید دستی حلقے میں آئے اور آج میں کچہری میں موجود تھا, چاروں طرف پولیس تھی. رات میرے گھر کی 2:30 بجے بوڑھی والدہ ہے, اس کو ہراسمنٹ کیا گیا کہ جی جمشید دستی کدھر ہے, کیونکہ دیہاتی ماحول ہے. ان کو کہو یہ باز آ جائیں, ڈاکٹروں سے صلح کر لیں, حکومت سے پنجاب کے اوپر پریشر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی میں اسٹوڈنٹ تھا, میں نے جیلیں دیکھی, ہاتھ کڑیاں, یہ کبھی گھبرانے والی بات نہیں ہے. میں ابھی بھی اپنے حلقے میں محرم موضع میرا پور میں یہاں پہ بستی باننا شریف میں موجود ہوں. جب آپ بات کر رہے تھے میں یہاں جلسہ کر رہا تھا تو باہر نکل کے میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ کبھی بھاگنے والا نہیں. ہم نے
तो खून दिया, भाग्य नहीं है। मगर ये मैं हल्फन कह रहा हूँ कि सिर्फ हुकूमत पंजाब की तमाहीज कर रही है। एक MNA को आप दहशतगर्दी एक्ट के पर्चे, शीशे तोड़ने पर एमा पर, वो MNA जिसने जाके अस्पताल में की डॉक्टरों को बचाया, और जो MS बैठा है वो पोलिंग एजेंट था नवाब सबान का जो मेरे खिलाफ थे। आप इसकी पूरी इंक्वायरी करा लें। और आए रोज आदमी मर जाते हैं, कोई डॉक्टर नहीं दस्ती साहब, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, कोई एक्शन नहीं। हुकूमत पंजाब की मुकम्मल भाई दस्ती साहब, अगर एक MNA चला जाता है उनकी बेहतरी के लिए उस पर इल्जाम लगा दिया क्योंकि सिर्फ इलेक्शन हार गए। नहीं दस्ती साहब, मेरी एक और सुन ले, एक मेरी और सुन ले, एक दस्ती साहब, हमें इंतकामी कार्रवाई नहीं दस्ती साहब, दौर की भी उन्होंने याद ताज़ा कर दी। अच्छा दस्ती साहब, मैं सिर्फ एक, आप देखें कानून साज हैं, आप असेंबली के मेंबर हैं, आपने ये कानून बनाया है कि अगर किसी के खिलाफ पर्चा दर्ज है या तो वो अपनी गिरफ्तारी कर पेश कर दे अपने आप को, या फिर वो कबल गिरफ्तारी जो है वो वहां से बेल करा ले, और हर दो हालत में अदालत पे मामला छोड़े। अदालतें आजाद हैं, वो आपकी बेगनाई तो वहां साबित आ जाएगी, लेकिन इस तरीके से तो शायद मामला और भी बिगड़े। मेरा भाई एक तरफी कार्रवाई है ना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सुमोटो एक्शन ले लिया, उनका मैसेज 14 दिन के अंदर, हमें तो कोई सुनने को भी तैयार नहीं है। मतलब एक तरफा कार्रवाई, हम जेल में चले जाए। मतलब ये तो आप बात ही, मुझे कम से कम सफाई का मौका मिलना चाहिए। आईन पाकिस्तान कहता है FIR पे कोई मुलजिम नहीं बन जाता, हमें सफाई का मौका दें। 7-8 आदमी दस्ती साहब, गुजारिश ये है आप अपनी और आप हफ्ते बाद उन्होंने अपनी मर्जी से दफात लगा दिया। देखिए दस्ती साहब, अर्ज ये है कि आप अपने मुतल्लिका थाने में जाएं, उन्हें कहें मैं आ गया हूं, और उसके बाद अदालतें हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल ये बड़ा अहम मामला है, हम चाहते हैं कि इसके सारे जो नुक्ता नजर आपका भी सामने आया, दूसरी तरफ आप पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदगान जो हैं उनकी बात भी सुनेंगे। हम इस मसले को बिल्कुल सबके सामने आया करना चाहते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।